جہاں سے شخص امام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا سے مولا اس سال حج میں بڑا رش ہے اور بڑے لوگ حج کر رہے ہیں. امام نے کہا میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، تو دیکھا تو کچھ انسان تھے اور باقی جو تھے ویسے ہی گھوم رہے تھے. تو بہرحال ممبر کا ادب کا تقاضا بھی ضروری ہے. تو مولا نے کہا مولا یہ اتنے کم کہاں جب تک ولایت دلوں میں نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت ہی نہ کرے، ولایت پہ خوش ہوتا رہے. تو جو ولی خود عبادت کی حالت میں پرواز کر گیا ہو تو اسے کتنی عبادت کرنی چاہیے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے کتاب البدیر لکھی، اگر کتنا بہترین اور کتنی بڑی کتاب مولا کے مناقب کو جمع کیا. 30 سال کہتے ہیں زحمت کی انہوں نے. ہندوستان، سیریا، دمشق، مصر، جہاں جہاں انہیں پتہ چلتا تھا کوئی چیز ہے وہاں سے وہ لے کر آتے تھے. دمشق میں تھے اور وہاں پر دوسرے مسالک کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ مولا کی شان میں کچھ زیادہ بیان کر دیتے ہیں. کہا کیا کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ہر رات 1000 رکعت پڑھتے تھے، تو یہ تھوڑا زیادہ ہے. یہ علامہ امینی کی ٹانگ میں مشکل تھی، وہ چل نہیں پاتے تھے صحیح طرح. علامہ نے کہا کہ وہ تو مولا تھے، 1000 رکعت تو میں پڑھ سکتا ہوں. اور پڑھنا شروع کیا، رات کو پڑھنا شروع کیا. ابھی آدھی رات نہیں گزری تھی، آدھا ہو گیا تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے. کہا نہیں اب میں پورا پڑھوں گا. تو ان سے پوچھا کہ آپ 1000 رکعت آپ بھی پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں میں نے اس سے پہلے کبھی پڑھی نہیں تھی، مگر میں نے کہا مولا جانے اور نمازیں جانے اور خوب مولا عدل کا امام ہے. خود معصوم کا فرمان ہے کہ وہ ہم اس کے امام نہیں جو ہماری اطاعت ضروری ہے. انسان مانتا ہو اور ان کی نہ مانے. آج جو معاشرے میں مشکلات ہیں اسی وجہ سے ہم اوپر سے مسلمان ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے. خوب 2 چیزیں کہ جو ایمان کو بلند کرتی ہیں، خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں جو ایمان کو کامل کرتی ہیں. کیا ہے؟ صدق اللسان، انسان زبان کا سچا ہو، اور ادا الامانہ یعنی امانت کو ادا کرتا ہو. آج سب سے زیادہ مشکل انسان کو سچ بولنے میں. اور آپ دیکھیں انسان لین دین میں جھوٹ بولتا ہے، تولنے میں جھوٹ بولتا ہے، بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہے، گھر میں جھوٹ تو اب نارمل ہو گیا ہے. سچ بولے تو شک ہوتا ہے آدمی کو، یہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہو. کیوں؟ یہی تو پرابلم ہے آخری زمانے کی زیادہ محترم. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بو آتی ہے ملائکہ اس سے پریشان رہتے ہیں. اب آپ جتنی بھی مسواکیں کر لیں، پیشنے کر لیں، جو اندر سے بو آئے گی اسے کیسے کام کرے گا؟ ہم اپنی زندگی میں جب سے موبائل آیا جھوٹ زیادہ ہو گیا. گھر سے نکل گیا ہوں، پتہ نہیں نکلا بھی ہے کہ نہیں نکلا، رستے میں ہوں، پہنچ گیا ہوں، گلی کونے میں، یہ کتنا جھوٹا انسان بولتا ہے. جو آدمی اپنی زبان کا سچا نہ ہو، وہ قرآن جو کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیسے؟ خود سچا نہیں ہے سچوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ قوم سمجھتی ہے کہ شاید جاگنے کے لیے بڑے بڑے کاموں کی ضرورت ہے. بڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے. قوم اپنے اصل جب عمل سے دور ہو جائے تو پھر خالی ہو جاتی ہے. وہ اخلاقیات کہ جو ہمیں اسلام دیتا ہے کیا وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں؟ کیا ہمسایوں کا حقوق، ماں باپ کا احترام، بیوی کا احترام، بچوں کی تربیت ویسے ہی ہے جیسے اس گھر نے ہمیں سکھایا؟
کیا اس گھر نے جو ہمیں سکھایا؟ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، بچے آئے، بیوی کیا کہتی ہے؟ یا قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں سے دور ہو جا، دور ہو جاتے، نظر نہ آئے مجھے۔ ہم اس گھر کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والدین کے آگے اف نہ کہو۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کم کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کو، اور ہم یہاں اپنے والدین کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا، آپ کا زمانہ کوئی اور تھا، ہمارا زمانہ کوئی اور تھا۔ ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں میں آپ والدین پرانے تھاٹس کے، لیکن احترام صحیح سجادیہ میں، وہی رسالہ حقوق میں امام سجاد علیہ السلام، رسالہ حقوق آپ کو پتا ہے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے کہ جس میں مولا نے حقوق بیان کیے، ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر، اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر، میاں بیوی کا حقوق ہیں بہت سارے۔ باپ کا حق کیا ہے اولاد کے اوپر؟ کہ اسے نام سے نہ پکارے، انگلی اپنے باپ کی طرف نہ اٹھائے، باپ کے آگے نہ چلے، اور اگر کمرے میں آئے تو بیٹا کھڑا ہو جائے جتنی دفعہ بھی آئے۔ حق ہے یہ۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں معاشرے کے اندر، پھر آپ کہتے ہیں کہ معاشرہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، مشکلات ہیں، فساد مالی ہے، حاکم ہمارے کرپٹ ہو گئے۔ ہم کرپٹ ہیں تو حاکم کرپٹ ہیں، ہمیں بھی کرسی پہ بٹھا دو، ہم نے بھی وہی کرنا ہے، اوپر سے تھوڑی اترے ہیں وہ۔ جب خود قوم سو جائے تو پھر یزید جیسا حکمراں آ جاتا ہے۔ اسی اخلاق کو تو صحیح کرنا ہے۔ آپ سید الشہداء کا ذکر کریں، مارکے کو بیان کریں، اور قوم کی اصلاح کیے بغیر آپ کی ممبر سے چلے جائیں، پبلک بھی گھر چلی جائے، تو پھر آپ کس حسین کو سننے آئے؟ انسان خود پسندی کا شکار ہے، خود غرضی کا شکار ہے۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو متدین دیندار سمجھتا ہے، اور جہاں دین عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دین نظر نہیں آتا۔